باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم بحمد اللہ تعالی آج دورہ تفسیر القرآن کا 59واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح مت ہو جانا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں اور منافقین کی روش بھی بیان ہو رہی ہے۔ جب صحابہ کرام باہر جاتے سفر کے لیے یا جہاد کے لیے جاتے اور وہاں کسی کو تکلیف پہنچتی، کوئی شہید ہو جاتا، تو یہ کافر باتیں کرتے تھے کہ او جی اگر یہ نہ جاتے ہمارے پاس ہی رہتے تو ان کو یہ تکلیف تو نہ پہنچتی نا۔ ادھر وہ کہتے، ادھر جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں اور جذبہ جہاد پیدا ہوتا، جس کی وجہ سے ان منافقوں کافروں کے دل میں حسرت اور بڑھ جاتی، یار کیسے لوگ ہیں جو مانتے ہی نہیں کسی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لِإِخْوَانِهِمْ، اپنے بھائیوں کے متعلق۔ برادری والے بھی تھے نا۔ کب کہا؟ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہوں نے زمین میں سفر کیا، او کانوا غزا، یا وہ غازی بننے کے لیے نکلے۔ یہ غزن رکعن کی طرح جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد ہے غازن، غازی، غازن، اور اس کی جمع غزن۔ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہوتے ہمارے پاس، ما ماتوا، تو یہ مرتے تو نہ، وما قتلوا، اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے۔ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کی حسرت رکھے۔ ہم تو روکتے تھے، یہ تو رکے ہی نہیں۔ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو گھر میں بیٹھا رہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے وہ بچ جائے گا، مرے گا نہیں۔ کوئی جہاد پر جائے، کوئی ضروری تھوڑا ہے وہ قتل ہی ہوگا نہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ،
او متم، یا تم اللہ کی راہ میں مر جاؤ، لمغفرۃ من اللہ، تو البتہ اللہ کی طرف سے بخشش، ورحمہ، اور رحمت، خیر، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی طرف سے بخشش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت یہ زیادہ بہتر ہے، کس سے؟ مما یجمعون، اس ساری دولت سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر تم مر جاؤ، او قتلتم، یا قتل کر دیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یہ سب کو خطاب ہے، تو تم سب نے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، تم وہاں اٹھائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب غزوہ احد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب دیکھیں، آپ سبق پڑھتے ہیں، کبھی سستی کر جائیں تو آپ کے اساتذہ آپ کو ڈانٹتے بھی ہیں، اوئے سبق نہیں یاد کیتا۔ اسی طرح ہر سربراہ جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ تو کرتا ہی ہے نا نظم کو چلانے کے لیے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا کہ 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، لیکن جو بعد والے تھے، پیچھے والے صحابہ تھے، سرکار نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بڑی محبت سے ملتے رہے ان سے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سب سرکار کے گرد اکٹھے رہے۔ اب اس کو اللہ بیان کرتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو یہ کتنی مہربانی ہے اللہ کی، کتنی مہربانی کی وجہ ہے کہ لنت لہم، کہ تو ان کے لیے نرم دل ہے۔ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے، بہت بڑی مہربانی کی وجہ سے تو ان کے لیے رحم دل ہے، نرم دل ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تو ہوتا تیز مزاج، غلیظ القلب، سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو محبوب پیارے یہ تیرے ارد گرد سے بکھر جاتے، بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، چل محبوب تو ان کو معاف کر دے۔ اب اللہ کا دریائے کرم دیکھو کتنا ہے، محبوب چل تو ان کو معاف کر دے، ایک۔ اور دوسرا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ہماری بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا کر۔ کیا اللہ کی مہربانی ہے، محبوب پیارے آپ ان کو معاف بھی کر دیجئے اور ہماری بارگاہ میں بھی دعا کیجئے ان کی بخشش کی۔ پھر ان کو نظر انداز نہ کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جو معاملات وحی کے ساتھ متعلق ہیں ان میں تو مشورہ نہیں، باقی کے جو معاملات ہیں ان میں ان سے مشورہ کرتے رہو۔ تو یہ جو مشورہ ہے نا، مشورہ یہ بڑا لازمی ہے، لازمی ہے مشورہ۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو دینی معاملات میں علماء سے مشورہ نہ کرے وہ واجب العزل ہے، اس کو ہٹانا واجب ہے۔ فوج کے معاملات ہوں تو اس میں جرنیلوں سے مشورہ ضروری ہے، جرنیلوں سے۔ صحت کے معاملات ہوں تو صحت کے متعلقہ جو افراد ہیں، ڈاکٹر، حکیم، ان سے مشورہ ضروری ہے۔ یعنی ہر شعبہ میں قابل افراد جو ہیں ان سے مشورہ کرو۔ محبوب اللہ آرڈر سرکار کو دے رہا ہے، لیکن اصل میں یہ حکم کس کے لیے ہے؟ پوری امت کے لیے۔ اچھا، مشورے کا ماننا سربراہ پر ضروری کوئی نہیں کہ ضروری مشورہ مانے گا، مشورہ کرے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب تو پیارے
پکا ارادہ کر لے، فتوکل علی اللہ، تو تو اللہ پر توکل کر، اللہ پر بھروسہ کر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس آیت پر نہ پھر غور کرنا، اللہ فرماتا ہے شاورہم فی الامر، محبوب ان سے امر میں، معاملات میں مشورہ کر۔ اور ایک جگہ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس میں مشورہ سے چلتے ہیں۔ اب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب تقرر ہونا تھا سرکار کے نائب کا، خلیفہ کا۔ اب تقرر کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے نا، کہ یا تو نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما دیتے اے لوگو، اللہ نے فلاں کو میرا نائب بنا دیا ہے، جس طرح شیعہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلان کرتے کہ اللہ نے علی کو میرا نائب بنا دیا ہے، یا تو یہ ہوتا، یا دوسرا طریقہ کیا ہے، اب کس کس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان آتا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو سرکار پر بند ہو گیا، وہی تو آنی نہیں تھی۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپس میں مشورہ سے خلیفے کا تقرر کرو۔ تو آپس میں مشورہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کا بطور خلیفہ تقرر ہوا۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا، شیعہ آپ کو بڑا پھنسانے کی کوشش کرے گا، قرآن میں سے ثابت کرو جی اللہ رسول نے ابو بکر کو صدیق کو خلیفہ بنایا ہے۔ ہم دعویٰ ہی نہیں کرتے، ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ جانشین خلیفہ بنتا ہے مشورہ سے۔ ہاں، شیعہ حضرات کا جو دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اعلان کیا کہ نبی کے بعد خلیفہ ہوگا علی، ہم مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں، یا تو قرآن مجید سے دکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو ان علیًا خلیفۃ رسولی بعدہ بلا فصل، یا قرآن سے دکھایا جائے، یا نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے دکھایا جائے، اور ہو قطعی الثبوت، خبر واحد نہ ہو، قطعی الثبوت ہو کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علی کو میرا جانشین بنا دیا ہے۔ وہ اگر یہ ثابت کر دیں تو ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ حل، ہم بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ لیکن اگر وہ یہ نہیں دکھا سکتے، نہ قرآن سے نہ قطعی الثبوت حدیث سے، تو پھر بھئی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جس پر شورا متفق ہوگی خلیفہ وہی ہوگا۔ اور پھر دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بیعت نہیں کی تھی نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، تو حضرت علی نے ان کو خط لکھا تھا کہ میری بیعت انہی لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر اور عمر کی بیعت کی تھی، میری بیعت انہوں نے کی ہے۔ کیا مطلب تھا؟ اگر ان کی خلافت درست ہے تو میری خلافت بھی درست ہے، کیونکہ بیعت کرنے والے تو وہی ہیں نا۔ اور یہ شورا کا حق ہے کس کو؟ انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ شورا کا حق کسے ہے؟ مہاجرین کو اور انصار کو۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اگر یہ مہاجرین و انصار کسی بندے پر متفق ہو جائیں، وَسَمَّوْهُ إِمَامًا، اور اس کو اپنا امام بنا لیویں،
کان ذالک للہ ردن، تو اللہ بھی اس پر راضی ہوتا ہے. تو امرہم شورا بینہم، اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے مشورہ کرتا رہے. پھر آگے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا نا پھر کوئی تم سے جیت نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں رسوا کرے، چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو پھر تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر ہے، اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. مومنوں کو کیا چاہیے؟ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں، محنت کریں، محنت میں سستی نہ کریں، محنت پوری کریں، تدبیر کریں، لیکن رزلٹ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں. آگے ایک اور بہت اہم مسئلہ شروع ہو رہا ہے. بدر میں جو مال غنیمت جمع ہوا تھا وہ جب تقسیم ہونے لگا، سارا مال مدینہ شریف آ گیا تھا نا، تو جب تقسیم ہونے لگا ایک چادر غائب تھی. وہ چادر کدھر گئی بھائی؟ کچھ منافقوں نے کہا ہاں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی. ایک بات یہ ذہن میں رکھنا. دوسری بات یہ کہ درے پر موجود احد میں جو صحابہ کرام تھے ان کے دل میں آیا کہ وہ جو ان کے پیچھے کافروں کے پیچھے دوڑ کر ان کو مار رہے ہیں، ان کا اسلحہ وغیرہ چھین رہے ہیں، ان کا مال جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو کہیں سرکار یہ نہ کہہ دیں جس نے مال حاصل کیا ہے اسی کا ہے، ہم کہیں رہ نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں مال نہ ملے. یہ دوسری بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ شان نزول ہیں اس آیت کے جو آگے آ رہی ہے. ویسے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ادر الاشیاء فی فہم القرآن شان النزول، قرآن فہمی میں سب سے مضر چیز یہ شان نزول ہے. شان نزول پر آیت بند نہیں ہوتی، شان نزول بیان ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ آیت آئی، لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے. اب یہ نبی کریم علیہ السلام پر ایک قسم کی خیانت کا الزام لگ رہا تھا نا. وہ چادر والی بات ہو تو، یا یہ کہ کسی کو حق دینا کسی کو نہ دینا، یہ خیانت کا الزام ہے. اور خیانت تو پسند نہیں ہے نہ اللہ کو نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو. خیبر میں فتح کے بعد مسلمانوں کا ایک آدمی فوت ہو گیا. سرکار نے فرمایا پھر یہیں دفن کر دو اس کو. اب اس کے جنازے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو سرکار نے فرمایا میں تو نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. رحمت للعالمین جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں، آپ کیوں اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتے؟ فرمایا اس نے خیانت کی ہے، خیانت کی ہے. اور جب سامان کی تلاشی لی گئی تو اس سامان میں ایک چادر ملی جس کی قیمت ہوگی صرف 2 درہم. یعنی خیانت ایک ایسی بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نے خیانت کی وجہ سے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، لیکن دوسروں کو کہا کہ بھئی تم پڑھو جنازہ. یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے بندہ بے ایمان نہیں ہو جاتا. اگر وہ بے ایمان ہو جاتا
تو سرکار صحابہ کو بھی نہ پڑھنے دیتے۔ اور پھر یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا سرکار کی نگاہ نبوت کتنی تیز تھی، اس نے چھپایا، سرکار نے فٹ بتا دیا۔ اچھا، اب یہ تینوں چیزیں نا ذہن میں رکھ کے اب آیت کا ترجمہ سنو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے یہ لائق ہے ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ سوچنا بھی نہ کسی نبی کے بارے میں کہ نبی خیانت کرے گا، کیونکہ خیانت اور نبوت دو متضاد چیزیں ہیں۔ نبی خائن نہیں ہوتا اور خائن نبی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَغْلُلْ، جو خیانت کرے گا، اصل میں غل کہتے ہیں مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپانا، اور جو بندہ کوئی چیز چھپائے گا یأت بما غلّ، آئے گا اس چیز کے ساتھ جس کو اس نے چھپایا تھا، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ قیامت کے دن جو چیز، جس چیز کی خیانت کی گئی تھی وہ اٹھا کر سب لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اس وقت سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ یار یہ کتنا بڑا صوفی بنا پھرتا تھا لیکن کتنا خائن ہے۔ تو خیانت جو ہے بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں مساجد کا انتظام بھی دے گا، مدارس کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سپرد کرے گا۔ یہ جو چندے کا مال آتا ہے نا، کبھی ایک پیسے کی ہیرا پھیری نہ کرنا، یہ خیانت ہے، خیانت نہ۔ جو رزق تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، جو تمہارے لیے نہیں وہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ اس لیے اب تیری مرضی، حلال کر کے کھا یا حرام کر کے کھا۔ تو قیامت کے دن کتنی بڑی رسوائی ہوگی خائنین کے لیے جو خیانت کرتے ہیں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کمایا۔ جس نے نیکی کمائی اس کو بھی پورا اجر دیا جائے گا، جس نے گناہ کمایا اس کو بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھنا، نیکی میں اللہ کمی نہیں کرے گا، اپنے فضل سے اور بھی دے گا۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوگا، گناہگار ہوگا نا، گناہگار، تو اللہ اپنے فضل سے اس کا گناہ معاف کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، غلطی ہو جائے فٹ توبہ کرو۔ اچھا، اس مسئلے کو آپ نے سمجھ لیا نا کہ مال غنیمت میں یا ویسے خیانت کسی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب میری اگلی بات سنو۔ یہ جو فدق کا شور مچا رکھا ہے لوگوں نے، اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہودیوں نے سازش کر کے یہ فدق والی کہانی خود گھڑی ہے، اور ہمارے راویوں نے پتہ نہیں کس طرح اس کو بخاری اور مسلم کے اندر جگہ دے دی۔ بخاری کا مرتبہ مسلم کا مرتبہ کتاب اللہ جیسا نہیں ہے۔ یہ دیکھو نا، یہ دو گتوں کے درمیان یہ جو قرآن ہے، اس کا ایک ایک حرف صحیح ہے، قطعی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بارے یہ نہیں کہا جا سکتا۔ کئی حدیثیں کمزور ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ فدق والی کہانی جو گھڑی گئی ہے نا، سب جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ سیدہ زہرا نے فدق مانگا تھا اور کہا تھا ابا جی کا مال ہے، میں وارث ہوں، مجھے دو، پھر ایک اور بات بھی تو ماننی پڑے گی نا۔ وہ کیا کہ نبی نے یہ جو مال ہے نا اپنے لیے الگ کر لیا تھا،
ما کان لنبی ان یغل، نبی خیانت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور پھر آگے سے ایک حاجی ابو بکر صدیق نے حدیث بیان کر دی کہ ہم نبیوں کے گروہ کا وارث ہی کوئی نہیں بنتا، یعنی وراثت تبھی چلتی ہے نا جب مالک ہو، تو پھر ابو بکر سے بھی منوا لیا کہ جی سرکار مالک تھے اس فدق کے، اس باغ کے مالک تھے۔ وہ کیا سرکار نے خود خریدا تھا؟ یہ تو مسلمانوں کی پراپرٹی تھی، مال فیض تھا، بیت المال میں تھا یہ مال، سرکار اس میں تصرف کرتے تھے، اپنے گھروں کے خرچے بھی چلاتے تھے، مہاجرین کو بھی دیتے تھے، انصار کو بھی دیتے تھے، مجاہدین کو بھی دیتے تھے، مسافروں کو بھی دیتے تھے۔ سرکار جو تصرف فرماتے تھے وہ حاکمانہ تھا، حاکمانہ تصرف۔ پبلک پراپرٹی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں مسجد ہے، یہ چندہ لوگ دیتے ہیں، میں اس کا متولی ہوں، منتظم ہوں، تو اگر میں مسجد کے چندے سے کسی کی تنخواہ مقرر بھی ہوتی ہے، مقرر شدہ تنخواہ کے علاوہ تھوڑے سے پیسے جیب میں ڈال لوں تو پھر خیانت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ خیانت ہوگی نا۔ میں پبلک پراپرٹی تو میں ذاتی تصرف تو نہیں کر سکتا، ہاں مسجد کے معاملات کے لیے، مدرسے کے معاملات ہیں ان کے لیے میں خرچ کر سکتا ہوں، یہ میری ثواب دید ہے، ادھر خرچ کرنا ہے، ادھر خرچ کرنا ہے، ادھر خرچ کرنا ہے، لیکن ذاتی ملکیت نہیں بنا سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کس طرح اس مال فے کو اپنی ذاتی ملکیت بنا سکتے تھے؟ یہ بھی میری ایک دلیل ہے کہ فدق والی ساری کہانی جھوٹی گڑی گئی ہے، نہ سیدہ فاطمہ زہرا نے فدق مانگا اور نہ ہی آگے سے انکار کیا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ باقی دلائل پھر کبھی وقت ہوا تو۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا وہ بندہ جس نے اتباع کی اللہ کی مرضی کی، کا من اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے؟ باء بسخط من اللہ، جو واپس پلٹا اللہ کی ناراضگی لے کر، جو اللہ کی ناراضگی کا حقدار بنا، کیا وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلتا ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کس کا؟ جو اللہ کی ناراضگی لے کر واپس آیا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ درجات، یہ خبر بنتی ہے لیکن درجات کا حمل کیا ہم پر درست ہے؟ نہیں، اس لیے یہاں ایک محذوف ماننا پڑے گا، وہم ذو درجات، یہ درجوں والے ہیں عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کب احسان کیا؟ جب بنایا انہی میں سے ایک کو رسول، انہی میں ایک رسول بھیجا، بنایا بھیجا، اور وہ اوپرا نہیں ہے، من انفسہم، انہی میں سے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرتا ہے، پاک بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ، اگرچہ اس سے پہلے یہ تھے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ قرآن کے لفظوں پر پھر غور کرو،
سرکار کے آنے سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے، اور سرکار کے بعد بھی اگر کھلی گمراہی میں ہوں تو فرق کیا پڑا؟ کیا فرق پڑا؟ یا کہتے ہیں نا ابو بکر بھی گمراہ، عمر بھی گمراہ، عثمان بھی گمراہ. ایسے خبیث ہیں یہ الو کے پٹھے. ابھی میں فیس بک میں ایک کلپ سن رہا تھا کہ امام زمانہ امام مہدی، ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے کعبہ شریف میں. جب بیعت ہو جائے گی نا تو امام زمانہ حکم دیں گے خادم حرمین بلایا جائے. خادم حرمین، تو جو خادم حرمین ہوگا اس وقت کا، اس کو بلایا جائے گا. امام زمانہ اس کو قتل کریں گے. پھر جب 10,000 بندے امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو امام زمانہ یہ پھر مدینہ شریف آئے گا اور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا یہ دائیں بائیں کون ہے بھائی؟ یہ قبریں کس کی ہیں؟ اکھیڑو ان قبروں کو. ان قبروں کو اکھیڑا جائے گا. وہاں ابو بکر کی اور عمر کی لاشوں کو نکالا جائے گا اور ایک درخت ہوگا سوکھا، ان لاشوں کو اس درخت کے ساتھ لٹکایا جائے گا. جو ہی لٹکایا جائے گا درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. پھر پاس ہی ایک قبرستان ہے یہودیوں کا. یہ خبیث بکواس کر رہا تھا جنت البقیع شریف کے بارے میں. وہاں ایک یہودی دفن ہوگا. امام زمانہ کہے گا اس کی قبر بھی اکھاڑو. اس کی قبر یعنی حضرت عثمان کی، حضرت عثمان کی قبر کو اکھاڑا جائے گا. ان کی لاش بھی نکالی جائے گی اور لاش جو ہے ایک اور سوکھا درخت ہوگا اس کے ساتھ لٹکائی جائے گی تو درخت ہرا بھرا ہو جائے گا. بس اتنا ہی تھا کلپ جو ہے. آگے پیچھے پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. ارے حرام خورو، یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہے؟ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہو اور سننے والے بھی آگے واہ 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 داد دیتے ہیں. جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے ذاکر اتنی زیادہ داد ملتی ہے. پھر اتنا نہیں سوچا میں کیا رہا ہوں. لاشیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تب نکلیں گی نا اگر لاشیں وہاں موجود ہوں گی. جسم اگر محفوظ ہوگا تبھی نکلیں گی نا. یہ نہیں سوچا تم کیا رہے ہو، یہ تو ان کی عظمت بیان کر رہے ہو. اور پھر وہ اتنی بابرکت جسم ہوں گے سوکھے درخت کے ساتھ لگتے ہی اس کو بھی ہرا بھرا کر دیں گے. اوہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے تمہیں. تم کیا جھوٹ پھیلا رہے ہو؟ قرآن پر عمل کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ مصطفیٰ پیارا یہ ان لوگوں میں سے آیا جو اس سے پہلے گمراہ تھے. پھر اس نے آن کے کیا کیا؟ ان کو پاک کر دیا. ابو بکر کو سرکار نے پاک کر دیا، عمر کو سرکار نے پاک کر دیا، عثمان کو سرکار نے پاک کر دیا اور علی مرتضیٰ کو سرکار نے پاک کر دیا. اتنا پاک کیا کہ جس بندے نے بھی ایمان کی نگاہ سے سرکار کو ایک مرتبہ دیکھ لیا پھر اسی ایمان پر خاتمہ ہوا. کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا، کیا جب پہنچی تم کو مصیبت، احد میں مصیبت پہنچی نا، اللہ فرماتا قد اصبتم مثلیہا، بے شک تم بھی پہنچا چکے ہو اس سے ڈبل. اس سے پہلے بدر میں تم احد کی مصیبت سے ڈبل مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو. احد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے تھے؟ 70. اور بدر میں کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70. گرفتار کتنے ہوئے تھے؟ 70. ڈبل ہو گئی نا. قلتم انا ھذا، پھر تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل، محبوب کہہ دے، هو من عند انفسکم،
اور یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے نا، نہ درہ چھوڑتے نہ یہ بات بنتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ وما اصابکم، اور جو پہنچی تم کو مصیبت، یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروپ آپس میں بھیڑے، فبإذن اللہ۔ اب پھر دیکھو نا، اللہ تسلی بھی دے رہا ہے، تسلی بھی دے رہا ہے، تھی تو تمہاری غلطی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے ہی حکم سے ہوا ہے۔ فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ظاہر کر دے۔ وہ عالم یعلم کے بارے میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم ظہور، بتایا تھا نا سبق کے بارے میں مثال دے کر، تاکہ اللہ ظاہر کر دے مومنوں کو بھی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور ان کو بھی ظاہر کر دے جو منافق بنے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور کہا گیا ان منافقوں سے آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، اور لڑنا نہیں ہے، أَوِ ادْفَعُوا، تو چلو دشمن کو دفع تو کرو نا، چلو کچھ ساتھ تو دو۔ قالو، انہوں نے پتہ کیا جواب دیا عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی نے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے نا یہ لڑائی ہے، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، تمہاری اتباع کرتے۔ یہ تو لڑائی ہے ہی نہیں، یہ تو خودکشی ہے، ہم کیسے لڑیں؟ بھئی تم 1000 ہو، ادھر 3000 ہیں، تمہارے پاس اسلحہ تھوڑا، ان کے پاس اسلحہ زیادہ، اس لیے نہیں، ہم نہیں لڑتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن ایمان کی بجائے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہم للکفر، وہ کفر کے لیے، یومئذ اس دن، اقرب منہم ان سے زیادہ قریب تھے، للایمان ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے وہ بات جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ وہ منہ سے کہتے ہیں جی اسی تو تہاڑے نال ہی ہے نا جی، اسی نہیں، لیکن دل میں نہیں ہے ان کے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں کے متعلق، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، جو بھائی جہاد میں چلے گئے ان کے بارے کہا اور خود وہ بیٹھے رہے۔ کیا کہا؟ لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ جانے والے ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ فرماتا قل، محبوب کہہ دیں، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، چلو دور کرو اپنی جانوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اور گھر میں بیٹھ جاؤ اور موت کو اپنے آپ سے دور کر کے دکھاؤ۔ موت نے تو آنا ہی آنا ہے، گھر میں آئے تو، میدان جہاد میں آئے تو۔ اس لیے مسلمانوں تمہیں موت سے نہیں ڈرنا ہے، موت جو ہے خود تمہاری زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب تک موت آ نہیں جاتی اتنی دیر تک وہ بندہ مرتا نہیں ہے۔ یا اللہ، یہ جو لوگ شہید ہو گئے اب ان کا کیا اجر ہے؟ ان کو بھی کچھ ملے گا؟ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں۔ کیا گمان نہیں کرنا؟ امواتا، مردہ گمان نہیں کرنا۔ بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پیارے ہیں۔ عندہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ پیارے ہیں۔ یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ آیت کو ذرا پھر پڑھو۔ ان لوگوں کو
جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے مردہ گمان بھی نہ کرو. یہی ترجمہ ہے نا. قتل کون سی چیز ہوتی ہے؟ روح یا جسم؟ جسم قتل ہوتا ہے نا. اللہ انہی کے بارے کہہ رہا ہے نا، جو قتل ہوا ہے نا جسم، اس کو مردہ نہیں کہنا. بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں. شہیدوں کے جسم کیا ہیں؟ زندہ ہیں. جب شہیدوں کے جسم زندہ ہیں تو نبیوں کے اجساد تو ان سے اعلیٰ زندہ ہیں نا. بس ایک فرق یاد رکھنا، ادھر جان نکلی فٹ، وہ بندہ اگلے جہان میں پہنچ گیا. اگلا جہان کون سا ہے؟ عالم برزخ. اور زندہ وہاں پر یہی جسم ہے، دنیا والا. دنیا والا جسم زندہ، لیکن یہ زندگی ہے کیسی، یہ ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے. اللہ نے کہا زندہ، ہم نے کہا زندہ. رسول نے کہا زندہ، ہم نے کہا زندہ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان پر ایک اور بھی کرم کرتا ہے کہ ان کی روحوں کے لیے نا اللہ جہاز بناتا ہے، ہیلی کاپٹر. سبز رنگ کے پرندے ان کے پیٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں. یہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں، عرش کی قندیلوں کے ساتھ جا کے لٹک جاتے ہیں. اللہ ان کو کھانے پینے کو دیتا ہے، جو چیز چاہے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ بڑے خوش ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے. وہ جنتی موجیں جو اللہ نے عطا کی ہیں نا، بڑے خوش ہیں اس پر. یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں. بالذین لم یلحقوا بہم، ان لوگوں کی جو ابھی ان کے ساتھ نہیں ملے، جو ابھی قبر میں نہیں گئے. من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی اپنے پچھلوں کے بارے میں جو دنیا میں موجود ہیں ان کے بارے بھی بڑیاں خوشیاں مناتے ہیں کہ واہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، پھر یہاں قبروں میں آئیں گے تو ان کو بھی یہ انعامات ملیں گے. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ یہ غمگین ہیں. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، یہ جشن مناتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت اور اللہ کی طرف سے فضل ملنے پر. اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو جشن منانا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ شہداء کا. شہادت بھی انعام ہے، لیکن یہ انعام کس کے صدقے میں ہے؟ سرکار کے صدقے میں. تو سب سے بڑی نعمت مومن کے لیے کون سی چیز ہے؟ سرکار کا وجود باوجود. نبی کریم علیہ السلام جس دن دنیا میں تشریف لائے اس دن ایمان والے یستبشرون، خوشیاں مناتے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمت کی، بفضل، اور اللہ کی طرف سے فضل کے ملنے کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، وہ لوگ. اچھا، یہ احد کی لڑائی کے بعد یہ ابو سفیان لشکر کو لے کر نکل گیا. تھوڑی دور جا کر اس کو خیال آیا کہ اوہو، ہم نے تو موقع گنوا دیا. اب تو مسلمان پھنسے ہوئے تھے، گرفت میں آئے تھے، مار دیتے سب کو. واپس پلٹا. ادھر نبی کریم علیہ السلام کو بھی اطلاع ہو گئی. سرکار نے فرمایا چلو بھائی، مسلمان زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہے، لیکن پھر بھی وہ نکل پڑے. حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں تک پہنچے 3 میل دور مدینہ شریف سے. تو اللہ نے روب طاری کر دیا، وہ پیچھے بھاگ گیا. اور جاتی دفعہ کہہ گیا اگلے سال سے ہی. اللہ اس کو بیان فرماتا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو حاضر ہو گئے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. رسول اللہ نے بلایا، حاضر ہو گئے. من بعد ما اصابہم القرح، زخم پہنچنے کے بعد.
زخمی بھی تھے، بہانہ بھی بنا سکتے تھے، لیکن نہیں کہا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کام کیا تھا۔ اچھا یہاں یاد رکھنا منہم میں من تبعید کا نہیں، من بیان کا ہے۔ جنہوں نے اچھا کام کیا واتقوا اور پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ اگر من تبعیض کا لیں تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے اجر نہیں دینا، محنت پوری کی، رسول اللہ کے بلانے پر حاضر ہوئے نہیں، تو یہ من کیا ہے؟ بیان کا ہے، بیان کے لیے من آتا رہتا ہے۔ ہاں اگلا سال آیا، ابو سفیان نے لشکر تیار کیا، 2000 پیدل، 300 گھوڑ سوار، بڑا اسلحہ وسلح لے کر، لیکن اللہ نے دل میں رعب طاری کر دیا کہ وعدہ تھا نا بدر تک پہنچنے کا، کہ بدر تک جائیں گے، بدر میں لڑائی ہوگی دوبارہ۔ اب وہ یرک گیا۔ ایک آدمی مدینہ شریف آ رہا تھا، اس کو کہا اوے تو مسلمانوں نو ڈرا تاکہ اتنے تک آ نہ سکن، ساڑی بلے بلے ہو جائے۔ اس نے کہا فکر نہ کر، مجھے دے گا کیا؟ اس نے کہا 10 اونٹ انعام دوں گا۔ تو اس نے کہا مسلمانوں، ادھر سے مسلمان تیار ہو کے جا رہے ہیں بدر کی طرف، اور رستے میں کہنے گا اوے بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے ابو سفیان، اور نہ جاؤ مر جاؤ گے۔ لیکن مسلمانوں نے کیا کہا؟ اللہ اس کا جواب دیتا ہے، الذین قال لہم الناس، وہ نیک لوگ جن کے لیے کہا لوگوں نے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں تمہیں مارنے کے لیے، فخشوہم، اور ڈرو ان سے، مت نکلنا ان کے مقابلہ میں، فزادہم ایمانا، اس نے ڈرانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، ان کا ایمان بڑھا دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ان ایمان والوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے۔ اچھا ایک بحث جب تم بخاری وغیرہ پڑھو گے نا، اس میں آئے گی ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری وغیرہ کا مذہب یہ ہے ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ وہ اس طرح کی آیتیں پڑھتے ہیں فزادہم، دیکھو بڑھ گیا ان کا ایمان۔ تو ایمان اس طرح نہیں ہوتا پہلے گیٹھے پھر 2 گٹھا ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ 1 میٹر ہے پھر بعد میں رہ کے آدھا میٹر رہ جائے، نہیں۔ ہاں ایمان میں قوت اور ضعف ہوتا ہے، ایمان قوی اور کمزور۔ کمزور ایمان ویسے بسیط چیز ہے، اس کے اجزاء نہیں، بڑھتا گھٹتا نہیں ہے۔ اور یہ جو صحابہ نے جواب دیا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہت اعلیٰ وظیفہ ہے۔ کام اٹک جائے تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں بھی حضرت صاحب نے یہی بتایا ہوا ہے، یہ وظائف 2 خزانے کتاب بھی لکھی انہوں نے، 2 خزانے، ایک یہ کہ پہلے 100 مرتبہ درود شریف پڑھو، پھر 500 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر 500 مرتبہ درود شریف۔ پھر ایک وظیفہ اور ہے، 100 مرتبہ درود شریف پہلے، 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ، اور 100 مرتبہ درود شریف۔ ایک ہے ختم غوثیہ، ایک ہے ختم مجددیہ۔ ختم غوثیہ پڑھ کے اس کا ثواب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور دوسرا پڑھ کے سرکار مجدد الف ثانی کی روح کو اس کا ثواب پیش کرنا ہے۔ اچھا مسلمان تو بڑے مزے سے بدر تک پہنچ گئے، وہاں انہوں نے تجارت کی تو اللہ نے فائدہ بھی بڑھا دیا۔ وہ تو ڈر کے مارے آئے ہی نہیں نا ابو سفیان اینڈ کمپنی۔ اللہ فرماتا فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر وہ واپس پلٹے
اللہ کی نعمت لے کر، احسان لے کر اور اللہ کا فضل لے کر۔ لم یمسسہم سوء، انہیں ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اتباع کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشی پر چلے کہ اللہ خوش ہوگا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اور یہ تو شیطان ہی ہے، سن لو تم، یہ شیطان ہی ہے جو ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو۔ وہ ڈراتا رہتا ہے ادھر نہ جانا، سٹ لگ جائے گی، گوڈا ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فلا تخافوہم، نہیں ڈرنا ان سے، کافروں سے نہیں ڈرنا۔ تو یا اللہ پھر کس سے ڈرنا ہے؟ وخافونی، اصل میں نہیں تھا نا، اور ڈرو مجھ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ جب احد کی بظاہر شکست ہوئی، کچھ جو منافق تھے نا، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب مسلمانوں کا عروج نہیں ہے، کافر ان کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا شروع کر دیا، سرکار کو بڑی تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے محبوب تجھے غمگین نہ کر دیں وہ لوگ جو کفر میں دوڑتے ہیں، جو کفر میں دوڑتے ہیں نا، سازشیں کرتے ہیں، ان سے پریشان نہ ہونا۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ بگاڑنا کافروں نے کس کا تھا؟ سرکار کا۔ دشمنی کس سے تھی؟ سرکار سے۔ بگاڑنا وہ سرکار کا چاہتے تھے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ ہرگز اللہ کو ذرہ بھی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ پتہ چلا محبوب کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی وقت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں محبوب کا درجہ اتنا ہے کہ محبوب کی بات کو اللہ اپنی بات قرار دیتا ہے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ۔ محبوب ایک بات کی طرف اور بھی غور کرو، یہ جو شیطان صفت ہے نا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو آنا بھی نہ ملے قیامت کے دن، کچھ بھی نہ ملے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم، کہ نہ بناوے ان کے لیے حظا فی الآخرۃ، آخرت میں کوئی حصہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک جن لوگوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے، ایمان پاس تھا، ایمان دے دیا، کفر خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے عذاب عظیم کہا، اب فرمایا عذاب علیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور جو کافر ہیں نا، یہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، کس بات کا؟ انا ما نملی لہم، جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ خیال کریں۔ ما نملی لہم یہ مبتدا ہے اور خیر لانفسہم یہ خبر ہے۔ انما نملی لہم، بے شک ہم انہیں کیوں مہلت دے رہے ہیں؟ لیزدادوا اسما، تاکہ اور ان کے گناہ بڑھتے جائیں۔ بھئی اگر آج مر گئے تو گناہ کل والے تو نہیں نا پھر اسی میں شامل ہوں گے، اس لیے ان کو دو نا زندگی، تاکہ اور کرتوت کرن اور شرارتیں کریں، تاکہ ان کی سزا بڑھتی رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے ہیں نا، ہم سب کو جانتے ہیں، کون ہمیں مانے گا، کون ہمارا انکار کرے گا۔ منافق بھی بیٹھے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارے کیے، سنو کیا کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے میں ان کو بھی جانتا ہوں، ہم روز اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو جانتا نہیں ہے اور ان کو ضرور جانے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جلال میں آئے، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس ٹولے کا کیا حال ہوگا جنہوں نے میرے علم میں طعنہ زنی کی ہے۔ رسول کے علم میں طعنہ زنی کس نے کی؟ منافقوں نے۔ مومن طعنہ زنی نہیں کرتا، مومن نہیں طعنہ زنی کرتا۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں نا جو ابھی پڑھے ہیں، یہ تفسیر خازن معالم التنزیل وغیرہ میں ہیں۔ پھر آگے سرکار نے فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم بہ، اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے پوچھو مجھ سے، نہ بتاؤں تو اللہ کا نبی نہ کہنا۔ جلال میں تھے سرکار۔ ایک صحابی جن کا نام ہے عبداللہ، ماں کا نکاح ہوا تھا حذافہ کے ساتھ، حذافہ، لیکن لوگ کہتے تھے یہ حرامی ہے، حلالی نہیں۔ تنگ آ گئے تھے، لوگوں کے تانے سن سن کر کھڑے ہو گئے، من نبی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہی ہے، بیٹھ جا بیٹھ جا۔ ایک اور کھڑا ہوا، اینا مصیری، آقا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ منافق تھا، فرمایا انت فی النار، تو جہنم میں جائے گا۔ سرکار جلال میں فرما رہے تھے، اخیر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، مزاج شناس تھے نا سرکار کے۔ آقا یہ تانا ہم نے تو نہیں مارا، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی، وبمحمد النبی، اور آپ کے نبی ہونے پر، غیب کی خبریں دینے والے پر ہم راضی ہیں۔ سرکار کا جلال تھوڑا سا ختم ہوا، فرمایا حل انتم منتہون، اوے اب تو تانے نہیں مارو گے نا؟ سرکار نے اس وقت فرمایا تھا، لیکن منافق آج بھی طعنہ زنی کر رہا ہے سرکار کے علم کے بارے میں۔ اب ذرا ایک بات پر اور غور کرنا، سرکار نے فرمایا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک جو کچھ ہونے والا ہے پوچھو میں بتاؤں گا۔ اب عبداللہ نے کیا بات پوچھی تھی؟ ان دو حدوں کے درمیان والی تھی یا پہلے والی تھی؟ پہلے والی تھی، میرا باپ کون ہے، وہ تو پہلے والی تھی۔ اور دوسرے نے پوچھا میں کہاں جاؤں گا، جنت میں کہ جہنم میں؟ سرکار نے فرمایا جہنم میں۔ وہ بھی ان کے درمیان والی بات تھی یا بعد والی تھی؟ سرکار یہ کہہ سکتے تھے میں نے تو کہا تھا بھی درمیان والی بات پوچھنا، تم نے پہلے اور آخری والی بات کیوں پوچھی ہے؟ تو سرکار اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ترجمہ اس آیت کا جو شروع کی تھی، اور اس پر وہ مسئلہ علم غیب، یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔